اور موضوع کیا ہے؟ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا ذکر ہے۔ محفل کا آغاز ہوا قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے۔ الحمدللہ میں نے معلوم کیا تو قاری نعمانی صاحب نے الحمدللہ سورہ رحمان کی تلاوت کی، سورہ اخلاص کی تلاوت کی۔ نعمان ہیں تو اللہ نے نعمتوں کا ذکر کیا ہے کثرت سے ایک صورت میں، اور بار بار پوچھا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو، جنوں انس دونوں گروہوں سے کہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں انس، اے گروہ جنوں انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس میں نعمتوں کا ذکر ہے، اور رحمان سے شروع کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس صفت کا ذکر کیا ہے جو اس کی صفت میں سب سے بڑی صفت رحمت کی صفت ہے، اس کا ذکر کیا ہے۔ پھر سورہ اخلاص قل اللہ شریف کی تلاوت ہوئی، اور پھر اس کے بعد ابھی جو کچھ پڑھا گیا، میرے تنگی داماں کا مجھے گلا ہے کہ میں خالی آیا، لیکن محفل نے اس قدر بھر دیا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس بات کو موضوع سخن بنایا جائے۔ اور یہ حافظ طاہر صاحب نے بھی نعت خوانی کے درمیان کچھ باتیں کہی کہ شریعت کا نفاذ جس انداز سے دوسرے چاہتے ہیں، اللہ اکبر، ہم اس طرح نہیں چاہتے ہیں، کچھ اس طرف بھی انشاءاللہ تعالی اپنی معروضات پیش کروں گا۔ پہلے تو الرحمن اللہ جل جلالہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا، اس کی صفت غالب، اس کی سب سے بڑی صفت رحمت ہے۔ توجہ یہ رکھیے گا کہ اس کی کوئی صفت چھوٹی بڑی ہو نہیں سکتی۔ اگر کسی صفت کو بڑی کہیں تو دوسری صفت کو رحمت ماننا پڑے، مختصر چھوٹی صفت کہنا پڑے گا۔ ایک بزرگ کے پاس ایک مرید خدمت میں رہے، ایک کافی عرصے خدمت میں رہے، تو مرشد نے پوچھا کہ تم چاہتے کیا ہو؟ کہا حضرت اس میں اعظم مجھے بتا دیجئے۔ کہا میں سمجھا نہیں۔ کہا اللہ کا بڑا نام بتا دیجئے۔ کہا تم چھوٹا نام بتا دو تو بڑا نام میں بتا دوں۔ کہا چاہتے کیا ہو؟ بچوں آگے آ جاؤ، یہ نوجوان بچے جو آ رہے ہیں آگے یہاں دری پہ بیٹھ جائے، اگر وہ تو آگے بھی بیٹھ سکتے ہیں، چھوٹے بچے اور آنے والے نوجوان ساتھی جو ہیں وہ ابھی سے سرخ قالین تک بھی آ جائیں۔ محفل بہت اچھی سجائی ہے، بہت اچھا استقبال ہے، یہ زمین ہو، یہ فرش ہو، اللہ اکبر، کہ یہ عرش ہو، یہ قناتیں، بہت خوبصورت محفل ہے، بہت خوبصورت محفل ہے۔ اور ظاہر ہے یہ جو منظر اتنا اچھا ہے، جہاں تک دھوپ پہنچی سورج پہنچا۔ حسن بھائی آگے آ جائے، اور جو معزز مہمان تشریف لا رہے ہیں، یہاں کرسیاں بھی موجود ہیں، تو بہت دور دور سے ساتھی آئے ہوئے ہیں، اور کچھ مہمان ایسے بھی ہیں جو بھی مجھے اسلام آباد صبح کنونشن میں جانا ہے، علماء مشائخ کنونشن اسلام آباد میں ہے۔ جو کچھ حالات ہیں اس کے تناظر میں جو آپ کو معلوم ہے کہ اہل سنت والجماعت کے اجتماعات ہو رہے ہیں، اور کوشش ہو رہی ہے کہ خوش عقیدتی کے پھول پھیلائے جائیں، مہکائے جائیں۔ دھوپ، جہاں تک دھوپ پہنچی سورج پہنچا، جہاں تک خوشبو پہنچی پھول پہنچا، جہاں تک چاندنی پہنچی چاند پہنچا، جہاں تک موجیں پہنچی دریا پہنچا۔ اور منظر کہاں تک پہنچتا ہے؟ منظر پہنچتا ہے یا کون سا؟ اچھا، ہمارا خضر اسلام صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ یا غوثیہ، مجاہد اہل سنت، شیر بیشہ اہل سنت حضرت مولانا خضر اسلام صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ میں تشریف لا رہے ہیں۔ اپنے مناسبت پہ، محفل کی مناسبت پہ انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ میں نے بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ماشاءاللہ بڑی محفل بھرپور ہے، اور مسافر کو خضر کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے، اور یہ تو خضر اسلام ہے ماشاءاللہ، اور یہ سارا سرمایہ اہل سنت کے پاس موجود ہے۔ خضر علیہ السلام بھی آ کے ملتے ہیں تو بدعقیدوں سے نہیں ملتے، اولیاء اللہ سے ملتے ہیں۔ یہ جو اولیاء اللہ کے مزارات کی بے حرمتی کا ارادہ رکھتے ہیں، کسی پیر بابا اللہ اکبر، دروازے پہ چند دل تالے کیا لگائے، وہ سمجھے ہمیں کامیابی ہوئی۔ میں کہہ رہا ہوں یہ تو دیکھو، کل تو صرف اہل محبت اور اہل نسبت جانتے تھے، آج ساری دنیا میں پیر بابا کا ڈنکا بج رہا ہے۔ دنیا کی کون سی میڈیا کا کون سا نشریاتی ادارہ ہے، ٹی وی کے اسکرین پہ دیکھو سوات و درمیان میں پیر بابا کا نام گونجتا رہا ہے۔ اللہ نے ان کا چرچا کرا دیا، اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسی صفائی و طہارت بھی ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی وہ ہو جائے گی، لیکن میرا موضوع اس طرف زیادہ نہیں ہوگا۔ اولیاء اللہ کے مزارات، اللہ، یہ جو جہاد ہے نا، جہاد، پہلی مرتبہ جب آیت جہاد نازل ہوئی، 13 سال مکی زندگی مصائب میں گزری، 2 سال مدینہ طیبہ میں معاہدے ہوتے رہے، لیکن کتب علیکم القتال جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے پیارے حبیب اب تلوار نکال لو، معلوم ہے کہ تلواروں پہ زنگ لگ چکی ہے، نیزوں کی انی ٹیڑھی ہو گئی ہے، میں نے تمہیں منع کیا کچھ نہ کہنا،
ظلم ہوتا رہے جواب نہ دینا، صبر کرنا. لیکن مسلمانوں، جب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ سلام علیہا کے مزار کی بے حرمتی کا ارادہ کیا، اس مزار کو توڑنے کا ارادہ کیا، تو اللہ نے فرمایا پیارے حبیب اب بہت ہو گیا، نکالو تلوار، ان کافروں کو قتل کرو. کتب علیکم القتال کا اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب بی بی آمنہ سلام علیہ کے مزار کی بے حرمتی کافروں نے کرنا چاہی تو پھر اللہ نے اجازت دے دی. اے پیارے حبیب، ہم نے تمہیں بہت برداشت کرنے کے لیے کہا، لیکن جب اب یہ تمہاری مقدس ماں، محترم ماں کے قبر کی طرف اللہ اکبر یہ نگاہ بد کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں تو اٹھو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ اکبر شمشیر بکف ہو کر ابا کے مقام پہ تشریف لے گئے. کافروں پہ روب طاری ہوا، انہوں نے قبر کو نہ چھوا. اور پھر حضور نے بھی کمال کرم یہ کیا کہ وہاں کے رہنے والے ہر چند کے مسلمان نہیں تھے، لیکن ان کے ذمے اس قبر کی خدمت دے کر آئے. تو بی بی آمنہ نے بھی یہ کرم کیا کہ اس میں کوئی بھی کافر نہیں رہا، سبھی نے کلمہ پڑھ لیا. یہ جو جہاد کی باتیں کرتے ہیں، معلوم نہیں ہے کہ جہاد کی آیت پہلی دفعہ نازل ہوئی جس سے کوئی تقریباً 17 آیات منسوخ ہو گئیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے کو کہا، جواب دینے کو نہیں کہا. اے پیارے حبیب، اولو العزم رسولوں کی طرح صبر کرو، کسی سے نہ لڑو، ہاتھ نہ اٹھاؤ. ساری باتیں 17 آیتیں منسوخ ہو گئیں جب ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی قبر کی بے حرمتی کا ارادہ کیا گیا. اللہ اکبر اللہ. یہ اولیاء اللہ کی قبریں اصل میں قبریں بنانا نہیں چاہیے. حضور نے منع فرمایا. حضور نے فرمایا علی جاؤ ان اونچی قبروں کو توڑ دو اور تصویروں کو مٹا دو. میں پوچھتا ہوں کس صحابی کی قبر کو توڑا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. حضور نے فرمایا قبروں کو توڑ دو، ان اونچی قبروں کو توڑ دو اور تصویروں کو مٹا دو. تو یہ بھی تو بتاؤ وہ کس کی قبریں تھیں؟ کیا جنت البقیع کی قبریں تھیں؟ جنت البقیع میں تو پہلی قبر حضرت عثمان بن مظعون کی ہوئی اور سب ان کے سرہانے پتھر خود حضور نے اپنے دستے مبارک سے رکھا. تم کسی قبر پر کتنے بھی گنبد بنا دو، خدا کی قسم اس پتھر کی بلندی کے برابر نہیں ہو سکتے جس کو حضور نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، میری تقریر ذرا بکھری ہوئی ہوگی. اللہ علماء اہل سنت کے جو پرندے بکھرے ہوئے ہوں تو ان کی خدمت بھی بکھیر کے دانوں سے کی جاتی ہے. آپ کے طائر فکر جو محو پرواز ہیں اور اپنی اپنی سطح پہ اللہ اکبر اپنی اپنی بلندی پہ محو پرواز ہیں. کوئی کہیں تک ہے، کوئی کہیں تک ہے. کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے اور کسی سے کچھ پوچھا جاتا ہے، کسی سے کچھ پوچھا جاتا ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں آئیے یہ قبروں کا توڑنا حضور کی حدیث شریف ہے. سرکار نے فرمایا علی جاؤ ان اونچی قبروں کو توڑ دو اور تصویروں کو مٹا دو. تو یہ بھی تو بتاؤ کہ کس کی قبر کو جا کے مولا علی نے توڑا؟ نہیں، یہ مدینہ شریف میں یہودیوں کی قبریں تھیں جو اونچی اونچی قبریں تھیں اور کتبے کے ساتھ ان کی تصویریں بنی ہوئی تھیں. آج بھی عیسائی اور کہیں اور ملکوں میں بہت سی جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کتبے کی جگہ نام لکھنے کی بجائے اس پہ تصویریں بھی بنا دیتے ہیں، ان کے فوٹو بھی لگا دیتے ہیں. یہودیوں کی اونچی اونچی قبریں تھیں، ان کے ساتھ تصویریں لگی ہوئی تھیں. حضور نے ان قبروں کو توڑنے کے لیے فرمایا اور ان تصویروں کو مٹانے کے لیے فرمایا جو قبروں کے ساتھ لگی ہوئی تھی. اللہ ورنہ قبروں کا بنانا، قبروں پہ عمارت بنانا، قرآن مجید فرقان حمید میں وقالوا ابنوا علیہم بنیانا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ان لوگوں نے پھر اصحاب کہف، سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ ذکر کیا کہ جب اصحاب کہف جا کے غار میں آرام فرما ہوئے تو جو ان کے عقیدت مند تھے انہوں نے کیا کہا؟ فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، انہوں نے کہا ہم اس پر عمارت بنائیں گے، ہم اس پہ عمارت بنائیں گے. سنی مسلمانوں توجہ سننا، یہ نہ میں بڑا عالم ہوں نہ بہت زیادہ علمی نکتہ ہے، لیکن اس قرآن سے بڑھ کر کوئی علم بھی نہیں ہو سکتا. توجہ ہماری نہیں ہوتی ہے، توجہ ہماری نہیں ہوتی. فقالوا ابنوا علیہم بنیانا ربہم عالم بہم. دیکھو ادھر ادھر مت سوچنا، ان کا رب جانتا ہے، ان کا پروردگار ان سے واقف تھا. جنہوں نے یہ کہا ان اولیاء اللہ کے سونے کے بعد، آرام فرما ہونے کے بعد کہ ہم اس کے اوپر ضرور عمارت بنائیں گے. اور پھر اللہ نے فرمایا قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا. اور پھر اس میں جو لوگوں نے تو کہا عمارت بنائیں گے، لیکن کسی نے کہا صاحبان بنائیں گے، کسی نے کہا مسافر خانہ بنائیں گے تاکہ لوگ آتے جاتے رہیں گے، چراغ جلتا رہے گا، ان کی نشانی باقی رہے گی، ان کے آثار باقی رہیں گے. مسافر خانہ بنا دو، صاحبان بنا دو. اللہ اکبر. مسافروں کے لیے آرام ہوگا اور وہ یہاں آئیں گے تو یہاں بھی فاتحہ پڑھتے جائیں گے. لیکن اللہ نے فرمایا یہ مشورے